सीनियर صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں اکتوبر میں ارجنٹائن گیا۔ 22 اکتوبر کو وہاں صدارتی الیکشن تھے۔ یہ الیکشن بہت حساس تھے۔ ارجنٹائن کے صدر اور اس کی پارٹی نے ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ ارجنٹائن کی کرنسی 180 سے 1150 پیسو فی ڈالر تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں پورا ملک مہنگائی، بے روزگاری اور کساد بازاری کا شکار تھا۔ عوام دن گن گن کر نااہل حکومت اور ظالم صدر کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور سہیل مقصود اس حیران کن وقت پر وہاں تھے، لیکن ہم نے پورے ملک میں کسی جگہ کوئی جلسہ دیکھا، نہ جلوس، نہ ہی کسی جگہ کوئی ہنگامہ یا افراتفری تھی۔ ملک کے کسی کونے میں کوئی بینر لگا تھا اور نہ ہی پوسٹر اور نہ ہی تقریریں تھیں۔ عوام نے 22 اکتوبر کو چپ چاپ ووٹ دیے، صدر کو فارغ کیا، اس کی جگہ نئے صدر بنا دیا۔ اس کے بعد میں اگلی مثال ازبکستان کی دوں گا۔ میں 2016 کے الیکشن میں ازبکستان میں انٹرنیشنل آبزرور تھا۔ ازبک صدر کی انتقال کے بعد نئے الیکشن ہو رہے تھے۔ میں نے آدھا ملک پھر کر دیکھا۔ آپ یقین کریں، ملک کے کسی حصے میں کسی قسم کی افراتفری نہیں تھی۔ دیواریں تک پوسٹرز اور بینرز کی آلودگی سے پاک تھی۔ اس الیکشن کے نتیجے میں شوکت صدر بن گیا۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور ترکی کے الیکشن دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، لیکن میں نے کسی ملک میں افراتفری، کنفیوژن اور اداروں پر عدم اعتماد نہیں دیکھا۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم 75 برسوں میں اپنا الیکشن سسٹم بھی شفاف اور سیدھا نہیں کر سکے تو پھر ہم واقعی قابل ترس ہیں۔ ہم کم از کم الیکشن ہی ٹھیک کرا لیتے۔ ہم ایک ایسا الیکشن کمیشن اور ایک ایسا فول پروف سسٹم ہی بنا لیتے جس پر سب کو اعتبار ہوتا۔ مگر ہم جس طرح آج تک عوام کو صاف پانی، صاف ہوا، اصلی دوائیں، اچھی تعلیم، اچھا مستقبل اور اچھی رہائش نہیں دے سکے، بالکل اسی طرح ہم انہیں آج تک سالڈ جمہوریت بھی نہیں دے سکے۔ ہم 2023 میں بھی بلہ چلا گیا اور بلہ واپس مل گیا۔ شاہ محمود قریشی رہا اور شاہ محمود قریشی دوبارہ گرفتار سے باہر نہیں آ سکے۔ ہم آج بھی امیدواروں سے کاغذات چھین رہے ہیں اور امیدواروں کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن یہ فریضہ سپریم کورٹ کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک میں جمہوریت بھی ہے، لیکن نگران صوبائی حکومتیں مینڈیٹ کے بغیر سال سے برسر روزگار ہیں۔ یہ خربوں روپے کے پروجیکٹس بھی چلا رہی ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے 90 دنوں میں الیکشن کرانا تھا، اس کے 5 کے 5 ممبرز گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر اڈیالہ جیل جاتے ہیں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جیل میں توہین الیکشن کمیشن کی سماعت شروع کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن الیکشن کا کام درمیان میں چھوڑ کر عدالت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ یہ کبھی بلہ لے رہا ہے اور کبھی بلہ واپس کر رہا ہے۔ یہ 2018 میں نون لیگ کے خلاف استعمال ہوا۔ اب 2024 میں آدھی پارٹیاں اسے نون لیگ کا سہولت کار قرار دے رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا دیکھنے کا موقع دیا۔ میں آج تک کی سیاست سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ فرسٹ ورلڈ اپنے فرسٹ کلاس رویوں کی وجہ سے پہلی دنیا ہے، جبکہ تیسری دنیا اپنے تھرڈ کلاس حرکتوں کے باعث تیسری دنیا کہلاتی ہے۔ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہو تو اسے پہلے اپنے رویے اور حرکتیں تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ ترقی چال کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس فلسفے کی وضاحت اس مثال سے کی جا سکتی ہے۔ آپ نیو یارک یا منگولیا جانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈائریکشن لیں گے۔ آپ نیو یارک کی ڈائریکشن میں سفر کریں گے تو آپ نیو یارک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کا رخ منگولیا کی طرف ہے تو آپ صحرائے گوبی میں پہنچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ترقی اور تنزلی کی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ روایات اور رویے اچھے ہوں گے تو قوم آگے نکل جائے گی۔ اگر روایات اور رویے پسماندگی میں لت پت ہیں تو قوم کبھی غربت، پسماندگی اور لاچارگی سے باہر نہیں آ سکے گی۔ ہمارا المیہ بھی یہی ہے۔ ہم اگر الیکشن بھی بے ایمانی، دھاندلی اور اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر کرائیں گے، ہم اگر کمزور، ان پڑھ اور نالائق لوگ آگے لے کر آئیں گے، ہم اگر ایسی پارٹیوں اور گروہوں کو منتخب کرائیں گے جو کل ہمارے سامنے بول نہ سکے یا آزادی کے ساتھ کام نہ کر سکے تو پورا ملک کیسے چلے گا؟ آپ فرض کریں آپ کے پاس نیا اور بڑا جہاز ہے۔ آپ اس کے لیے چن کر نالائق پائلٹ بھرتی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ ہم بالکل اسی طرح الیکشن میں کمزور ترین اور نالائق ترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں،
پھر انہیں کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ میاں نواز شریف نے اپنا دور عمران خان کا دھرنا اور پاناما کے مقدمات میں گزار دیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ملک تباہ ہو گیا۔ عمران خان نے بھی اپنا وقت ملک چلانے کی بجائے اپوزیشن کو جیل اور میڈیا میں ذلیل کرنے پر صرف کیا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور اب جو حکومت بنے گی، کیا عمران خان اسے چلنے دے گا؟ اور کیا یہ بھی اتحادیوں کو راضی کرتے کرتے وقت نہیں گزارے گی؟ اور اس کے نتیجے میں بھی کس کا نقصان ہوگا؟ کیا ملک برباد نہیں ہوگا؟ لہٰذا خدا خوفی کرے، کم از کم الیکشن کا قبلہ ہی ٹھیک کر لیں۔ ایک ہی بار آزاد اور مکمل خود مختار الیکشن کمیشن بنا دے، حقیقی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرا دیا کرے۔ الیکشن کی تاریخیں بھی ایک ہی بار فکس کر دے اور اس کا طریقہ کار بھی طے کر دے۔ ملک میں پھر تبدیلی آئے گی۔ ہم راؤنڈ اباؤٹ پر مزید کتنا عرصہ گاڑی چلا لیں گے؟ ہم اگر ملک میں الیکشن خالص نہیں کرا رہے تو ہمیں دودھ والا خالص دودھ کیسے دے گا؟ ہمیں میڈیکل سٹور پر اصلی دوائی کیسے ملے گی؟ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں۔ آسٹریلیا اسے سبق سیکھ لیں۔ میں جس زمانے میں آسٹریلیا گیا اس وقت وہاں الیکشن ہو رہے تھے۔ مظہر بخاری اور اس کی فیملی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ الیکشن سینٹر چلا گیا۔ الیکشن سینٹر کسی سکول کی عمارت میں بنا تھا۔ میرے لیے پہلی حیرت یہ تھی، مجھے الیکشن کے دنوں میں کوئی ہلا گلا ریلیاں، جلسے، جلوس، مار دھاڑ، بینرز اور پوسٹر دکھائی نہیں دیے تھے۔ پتہ چلا اس ملک میں اس پولوشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ امیدوار صرف الیکشن لڑتے ہیں، دوسروں سے نہیں لڑتے۔ دوسرا، الیکشن سینٹر کے سامنے امیدواروں کے نمائندے کھڑے تھے۔ یہ ووٹرز کو اپنے اپنے امیدوار کا بروشر دے رہے تھے اور ووٹر چپ چاپ بروشر پکڑ لیتے تھے۔ لائنیں لگی ہوئی تھی، انہیں سیدھا رکھنے کے لیے کوئی پولیس اہلکار، کوئی فوجی جوان موجود نہیں تھا۔ سیکیورٹی گیٹ اور تلاشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تیسرا، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ مظہر بخاری کی فیملی کے ساتھ ہال میں داخل ہو گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا آپ کون اور یہاں کیوں پھر رہے ہیں۔ میں ہال میں داخل ہوا اور تمام کیبنز اور باکسز کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے یہاں بھی کسی نے نہیں روکا۔ میرے سامنے لوگ بیلٹ پیپر لیتے تھے، کھلے ہال میں کھڑے ہو کر مور لگاتے، اپنا ووٹ باکس میں ڈال کر چلے جاتے۔ چوتھا، مجھے پتہ چلا آسٹریلیا میں ووٹ نہ ڈالنے پر $50 جرمانہ ہے۔ لہٰذا کوئی شخص الیکشن کے دن گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس قانون کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ 90% ہوتا ہے۔ اور آخری بات، امیدواروں کو الیکشن عملے پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ الیکشن کا پروسیس بھی فول پروف ہے، لہٰذا دھاندلی کا امکان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پارٹی یا امیدوار اعتراض کرتا ہے۔ مظہر بخاری اور اس کی فیملی نے ووٹ کاسٹ کر لیا تو میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ کسی نے مجھے اس وقت بھی نہیں روکا۔